صرف ایک حدیث پاک میں سناتا ہوں, اس کے بعد آگے دیکھتے کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے, سناؤں نا؟ سب سنیں گے انشاءاللہ. بہت عجیب, بہت پیاری بات ہے. فیصلہ کرنا ہے, آج فیصلہ کریں گے نا انشاءاللہ. میں یہی فیصلہ کرنا ہے کہ کون ہمارے نبی سے محبت کرتا ہے اور کون نہیں کرتا. کرتے آپ لوگ؟ کرتے؟ ارے بولو نا, کرتے نا؟ اور کرنا ضروری ہے. ارے بولو, نبی سے محبت کرنا ضروری ہے, فرض ہے, فرض. میرے دوستو, آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا فرض ہے. آج ہم یہی فیصلہ کر کے اٹھے نا کہ آپ ہیں, ہماری ماں بہن ہے, کون نبی سے محبت کرتا, کون نبی سے محبت نہیں کرتا. بھائی سب توجہ سے سنو گے نا انشاءاللہ. بس ایک واقعہ بتا دوں, ایک واقعہ چلے, اور یہ واقعہ بڑی بڑی حدیث کی کتابوں میں ہے اور بہت مشہور واقعہ ہے. میرے دوستو, ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ہمارے آقا محمد رسول اللہ, بولو کون؟ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سفر کا ارادہ کیا. بھائی کہاں جا رہے ہیں ہمارے نبی؟ کہاں جا رہے ہیں؟ سفر پہ جا رہے ہیں. اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر فرمایا, بھائی جس کو آنا ہو میرے ساتھ میں چلے. بھائی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا, جس کو میرے ساتھ آنا ہو میرے ساتھ میں چلے. اب میرے دوستو, حدیث پاک میں لکھا کہ صحابہ تیاری کر کے آ رہے, اور وہ گھڑی آ گئی کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر شروع کرنا. صحابہ کرام, اتنے صحابہ کرام آ گئے کہ ایک حدیث کے مطابق 1400 صحابہ کرام جمع ہو گئے. کتنے جمع ہوئے؟ 1400 صحابہ کرام جمع ہو گئے. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے فرمایا, ارتحلوا, چلو سفر شروع کرو. اب جب سفر شروع ہوا نا, اور 1400 صحابہ, اور یہ سفر شروع ہو گیا. ایک صحابی وہ سفر میں ہے, نام یاد رکھنا, جن کا نام ہے حضرت جابر. کیا نام ہے؟ بولو ساتھ میں بولو. یہ ان کے پاس ایک اٹھنی ہے. اس زمانے میں سفر اونٹوں پر ہوا کرتا تھا. ان کے پاس اٹھنی ہے, اس اٹھنی کے اوپر یہ بھی آئے, مگر وہ اٹھنی جو ہے نا بالکل بڑھی, بالکل کمزور, بالکل لاغر, بالکل دبلی پتلی اٹھنی ہے. لیکن وہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک شوق تھا کہ میں نے میرے نبی کو حضر میں دیکھا, کاش میں میرے نبی کو سفر میں بھی دیکھ لوں. بھائی نبی جب تک مدینے میں ہے, میں اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہتا, اللہ کے رسول سفر میں جاتے, کم از کم میں میرے نبی کا جلوہ سفر میں بھی دیکھوں. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اٹھنی بالکل بڑھی ہے, بالکل دبلی پتلی ہے, بالکل کمزور ہے, بالکل لاغر ہے, بلکہ بالکل مرائی ہے. معلوم نہیں آگے بڑھے گی کہ مر جائے گی. لیکن حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ بڑھی اٹھنی لی, کہا کہ چلو کسی طرح بھی تو میں بیٹھ جاؤں. اٹھنی پر بیٹھے اور اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں چلے. اب میرے دوستو آپ ہی بتاؤ, سب کی جوان اٹھنی ہے, سب کی سواری اچھی ہے, اللہ کے رسول کی سواری اچھی ہے, سب آگے نکل گئے. اور حضرت جابر, یہ تو ہونے ہی والا تھا, بھائی ہونا ہی تھا, اس لیے جب سب کی سواری اچھی ہے تو کہاں نکل جائے گی؟ آگے. اور حضرت جابر کہاں ہو گئے؟ پیچھے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیچارے روتے روتے فرماتے کہ سب اتنے آگے نکل گئے کہ میری نگاہوں سے اوجھل ہو گئے, یعنی مجھے نظر بھی نہیں آتے. اب اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور 1400 صحابہ, 1400 صحابہ سب کے سب بڑے جا رہے, اور وہ حضرت جابر اکیلے پیچھے رہ گئے, اور اتنے پیچھے رہ گئے کہ ان کو کوئی نظر بھی نہیں آتا. لیکن میرے دوستو قربان جاؤ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر, قربان جاؤ میرے پیارو. ایک منزل طے ہونے کے بعد اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو کہا ٹھہرو, سب ٹھہر گئے. ہمارے نبی نے پوچھا, آئینہ جابر کہاں ہے؟ 1400 میں ہمارے نبی کن کے بارے میں پوچھ رہے ہیں؟ تو سب نے بتایا کہ اللہ کے رسول کو ہمارے ساتھ میں لئیے, وہ تو ان کی سواری ہے نا بہت بوڑھی ہے, اور بہت کمزور ہے, بہت دبلی پتلی ہے, وہ تو بہت پیچھے ہے, اللہ کے رسول بہت پیچھے. ہمارے نبی نے کتنے پیار سے فرمایا, ارے کوئی بھی آگے نہیں بڑھے گا جب تک میرا جابر نہیں آ جائے گا. اب سننا, آپ اندازہ لگاؤ, آج ہم کو ایسا کھڑے ہونا ہو تو کوئی کھڑے رہے؟ ارے بولو نا, ہم کو کھڑے رہنا ہو, دھوپ ہے, چلچلاتی گرمی ہے, لیکن اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں, صحابہ کرام کا لمبا چوڑا مجمع کھڑا, اور وہ حضرت جابر معلوم نہیں کب آئیں گے. ارے بڑی دیر کے بعد سب کی نظر پڑی تو آہستہ حضرت جابر آ رہے. جب حضرت جابر قریب آ گئے, اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی کہ میرا جابر آ گیا. اللہ کے رسول نے پھر اعلان فرمایا, ارتحلوا, چلو آگے بڑھو. اب سب آگے بڑھے, لیکن کچھ لوگوں نے حضرت جابر کو بہت ڈانٹا. بھائی ڈانٹیں گے کہ نہیں ڈانٹیں گے؟ کیا ڈانٹا کہ کب سے ہم لوگ کھڑے ہیں یہاں پہ, کہ دھوپ ہے دھوپ. اور کسی نے کیا کہا, جابر تم کو اپنی فکر نہیں تو کوئی فکر نہیں, ارے ہماری بھی فکر مت کرو. لیکن اللہ کے رسول بھی دھوپ میں کھڑے رہے, چلچلاتی گرمی میں کھڑے رہے. ارے کسی نے کہا, جابر اگر ایسی بوڑھی اٹھنی تھی تو آنے کی ضرورت کیا تھی؟ بھائی آنے کی, لیکن بیچارے کیا کرے میرے دوستوں, محبت کی باتیں تھی. بس اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان, آگے بڑھو, چلو سب آگے بڑھے. وہی معاملہ, بھائی پھر وہی معاملہ, سب آگے نکل گئے. حضرت جابر اور دوسری منزل پر پہنچے. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا سوال, آئینہ جابر, معلوم ہے وہ بوڑھی اٹھنی کو لے کر آئے ہیں, کمزور لاغر کو لے کر آؤ.
اللہ کے رسول نے وہی فرمایا ہم آگے نہیں بڑھیں گے جب تک میرا جابر نہیں آئے گا, ہم آگے نہیں بڑھیں گے جب تک میرا جابر, وہ حضرت جابر آئے. پھر ڈانٹنے والوں نے ڈانٹا, ناراض ہونے والے ناراض ہو گئے, ارے غصہ کرنے والوں نے غصہ کیا, جس کو جو کہنا تھا کہا, لیکن جیسے ہمارے نبی کی نظر پڑی جابر آ گئے, فرمایا ارتعلوا, چلو چلو آگے چلو. اب چلے 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 آگے چلے آگے چلے, تیسری منزل پر پہنچے. ہمارے نے کتنے پیار سے فرمایا دیکھو یہ بہت اچھا میدان ہے, سب لوگ یہیں پر نماز بھی پڑھیں گے اور کھانا بھی کھائیں گے. میں نماز بھی پڑھیں گے, کھانا بھی کھائیں گے, آرام بھی کریں گے. کتنے کام کرنے؟ اب حضرت جابر تو پیچھے ہی ہے. اب سب لوگ جب اپنی اپنی تیاری کر رہے ہیں, حضرت جابر آئے. اب سننا, حضرت جابر بہت سمجھنے والے, بہت عقل والے. کیا پوچھا معلوم؟ حضرت جابر نے آرام نہیں کیا, اللہ کے رسول کے پاس آئے. کہا اللہ کے رسول یہاں کیا کرو گے؟ ہمارے نبی نے فرمایا نماز ہوگی, کھانا ہوگا, آرام ہوگا. بھائی دوپہر کا وقت ہے, نماز بھی ہوگی, کھانا بھی ہوگا اور آرام ہوگا. تو حضرت جابر نے کیا فرمایا, اللہ کے رسول میں نماز آگے پڑھ لوں گا, مجھے جانے دو, میں نماز اپنی پڑھ لوں گا, اور کھانا میں نہیں کھاؤں گا, میں پیٹ پہ پتھر باندھ لوں گا, اور اللہ کے رسول میں آرام بھی نہیں کروں گا, مجھے جانے دو, مجھے صرف راستہ بتا دو, میں چلتا جاؤں گا, اس لیے کہ میں تھوڑا تھوڑا دھیرے دھیرے جاؤں گا. آپ لوگ نماز بھی پڑھ لو, آپ لوگ کھانا بھی کھا لو, آپ آرام بھی کر لو, اس کے بعد بھی اگر آپ کی سواری چلے گی تو میں مل جاؤں گا, میری وجہ سے آپ کو تکلیف نہیں اٹھانی پڑے گی. ارے بھائی بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ کہ کیسی محبت کہ نماز میں اپنی اکیلے پڑھ لوں گا. ارے اللہ کے رسول میں آپ کو تکلیف نہیں پہنچاؤں گا, کھانا نہیں کھاؤں گا, میں بھوکا رہ جاؤں گا. اللہ کے رسول میں آرام نہیں کروں گا, صرف مجھے راستہ بتا دو کہاں سے چلنا, بس میری اٹھنی وہی چلتی رہے گی. جب آپ لوگ سب کام سے آؤ گے تب بھی میری ملاقات تو ہو ہی جائے گی. اللہ کے رسول نے کیا فرمایا, اپنی اٹھنی کو باندھو اور میرے پیچھے نماز پڑھو. آرڈر مل گیا. اب انہوں نے سوچا چلو کم سے کم نماز پڑھو, نماز پڑھ کے پھر چلا جاؤ. بس جیسے ظہر کی نماز ہو گئی, بھائی ظہر کی نماز مسافر ہے, کتنی رکعت؟ 2 رکعت ہو گئی. جیسے نماز ہو گئی حضرت جابر پھر اللہ کے رسول میں جا رہا ہوں, کھانا آپ لوگ کھا لیں, آرام آپ لوگ کر لیں. اللہ کے رسول نے فرمایا جابر آج تو تم کو میرے ساتھ میں ہی کھانا کھانا ہے. اب حضرت جابر کیا کہتے ہیں, حضرت جابر کہتے ہیں اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھ تو گیا, لیکن حضرت جابر کہتے ہیں میرا دل اندر سے تڑپ رہا تھا کہ کب میں جلدی کھا لوں, کب میں جلدی کھا لوں. لیکن کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول مجھے بٹھاتے گئے, کھلاتے گئے, بٹھاتے گئے, کھلاتے گئے. حضرت جابر فرماتے بڑی دیر کے بعد جب کھانا ہو گیا تو میں نے کہا اللہ کے رسول آپ لوگ آرام کرو, میں آگے بڑھ جاؤں گا. اللہ کے رسول یہ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا کے جھونکے, یہ اچھا میدان ہے, آپ لوگ آرام کرو, میں آگے بڑھ جاؤں گا. ہمارے نبی نے کیا فرمایا, اپنی چادر مبارک دی, کہا جابر بچھاؤ, یہاں میں آرام کروں گا, وہاں تم آرام کرو گے. حضرت جابر فرماتے ایک طرف خوشی ایک طرف غم. خوشی اس بات کی کہ آج جس بستر پر میں آرام کرنے والا وہ میرے نبی کی وہ مبارک چادر ہے جس کی قسم اللہ آسمانوں پر اٹھایا کرتا ہے نا بھائی. ہمارے نبی کی چادر ہے بھائی, چادر عجیب عجیب. ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر مبارک, میرے دوستو حدیث میں لکھا کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب چادر اپنے کندھے پر رکھتے تھے, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے اللہ کی قسم میں نے کتنی مرتبہ میرے پیارے نبی کو دیکھا, آپ نے اپنی کملی کو, اپنی چادر کو کندھے مبارک پر رکھا. حضرت علی فرماتے وہ چادر نبی کے کندھے پر ہوتی تھی اور اس کی چمک آسمانوں پر نظر آتی تھی. اور اللہ تعالیٰ اس چادر کے بارے میں کہتا یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر. اللہ فرماتے اے کملی والے, اے چادر والے. حضرت جابر فرماتے میں اتنا خوش ہو گیا, آج نبی کی چادر مبارک پر مجھے آرام کرنا اور اللہ کے رسول ایک طرف آرام کرے. حضرت جابر فرماتے بتاؤ نیند آئے گی؟ ارے نیند آئے گی. اس لیے حضرت جابر فرماتے مجھے تو وہی ٹینشن تھا, آرام پورا ہوگا, اعلان ہوگا چلو آگے بڑھو, سب آگے اور میں, اور ہوا بھی ایسے ہی. حضرت جابر فرماتے سب کی نیند پوری ہو گئی. ہمارے نبی نے فرمایا ارتحلو, چلو چلو اپنی اپنی سواری پر بیٹھو, چلو 1400 چلو سب لوگ چلو اپنی اپنی سواری پر چلو. حضرت جابر کہتے سب اپنی اپنی سواری پر بیٹھے. حضرت جابر کہتے میں بھی گیا. کہاں پر؟ کون سی سواری؟ وہی لوکل, وہی بوڑھی, وہی کمزور, ہاں وہی اٹھنی. حضرت جابر کہتے میں بڑی مشکل سے بیٹھا, لیکن جیسے بیٹھا, سننا, جیسے بیٹھا حضرت جابر کہتے حضرت بلال میرے پاس آئے اور آ کر کیا کہا, جابر سب لوگ چلے, تم جانا مت, اللہ کے رسول یہ اٹھنی کو لے کر بلا رہے, ابھی بلا رہے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے اٹھنی سے اترے, بھائی ڈسپلن ہے نا, اٹھنی سے اترے اور رسی پکڑ کے, نکیل پکڑ کے اللہ کے رسول کے پاس آئے. کہا اللہ کے رسول آپ کو کچھ کام میرا؟ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا معلوم, کیا فرمایا, یہ اٹھنی مجھے بیچو گے؟ ارے یہ اٹھنی حضرت جابر کی, ارے وہ بوڑھی بالکل مری مرائی, کہا یہ اٹھنی مجھے بیچو گے؟ تو حضرت جابر نے کیا کہا معلوم, کیا جواب دیا, کہا اللہ کے رسول کون خریدے گا؟
अल्लाह के रसूल कौन खरीदेगा? ये तो मालूम नहीं मंजिल तक पहुंचेगी कि उससे पहले मर जाएगी। अल्लाह के रसूल कौन खरीदेगा? अल्लाह के रसूल ने फरमाया ये मत पूछो, मैं खरीदने तैयार, लेकिन तुम बेचोगे कि नहीं बेचोगे? जाबिर ने कहा अल्लाह के रसूल ये चीज को कोई खरीदेगा नहीं। अल्लाह के रसूल और आप काय को खरीदते हो? ये कोई काम की? अल्लाह के रसूल ने फरमाया ये बताओ बेचोगे कि नहीं बेचोगे? अब बता जाबिर ने कुछ नहीं कहा तो हमारे नबी ने फरमाया ठीक है 40 औकिया चांदी में मैंने तुम्हारी ऊँटनी खरीद ली। कितनी? वो उस जमाने का वजन 40 औकिया, भारी भरकम चांदी का ढेर। कहा 40 औकिया चांदी में मैंने तुम्हारी ऊँटनी, अरे बोलो ना मैंने तुम्हारी ऊँटनी, साथ में बोलो ना मैंने तुम्हारी ऊँटनी। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा 40 औकिया चांदी में हाँ मैंने तुम्हें बेच दी। चलो हो गया, बेचना हो गया, खरीदना हो गया। फिर अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया? और जाबिर लाओ लाओ ऊँटनी लाओ, इधर लाओ। भाई मैंने खरीद ली ना? तो हज़रत जाबिर ने कहा अल्लाह के रसूल खरीद ली, मैंने बेच दिया, अब आप ले लोगे तो मैं किस पर बैठूंगा? भाई आप ले लोगे तो मेरे पास तो एक ही उठनी है, मैं किस पर? तो ये उठनी मेरे हवाले कर देना। हज़रत जाबिर ने कहा मंजूर है। बस अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उठनी को बुलाया। सुनो सुनो, अपना हाथ मुबारक साथ में बोलो, अपना पूरी उठनी के ऊपर यूं फेरा, पूरी उठनी के ऊपर हमारे नबी ने हाथ फेरा और उसके बाद कहा जाबिर चलो बैठ जाओ, अपनी उठनी पर बैठ जाओ। अल्लाह के रसूल अपनी उठनी पर बैठ गए और सफर, अरे बोलो सफर, अरे साथ में बोलो ना सफर। अब तवज्जो देना। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जैसे अपनी उठनी पर बैठे, हज़रत जाबिर खुद फरमाते हैं कि थोड़ी देर तो मेरी उठनी कमजोर कमजोर चली, अरे दुबली पतली थी, थोड़े कदम तो धीरे धीरे चली। उसके बाद हज़रत जाबिर फरमाते अल्लाह जाने, हज़रत जाबिर फरमाते अल्लाह जाने मेरी उठनी में जवानी आ गई, मेरी उठनी में झौलानी आ गई, मेरी उठनी में रवानी आ गई। बाद हज़रत जाबिर कहते हैं मेरी उठनी ने जो दौड़ना शुरू किया, जो दौड़ना शुरू किया, हज़रत जाबिर कहते हैं मेरे पैदा करने वाले की कसम, हज़रत जाबिर कहते हैं अल्लाह की कसम, मेरी उठनी ऐसी दौड़ी कि सब उठनी को पीछे कर दिया। अरे बोलो सब उठनी को, यहां तक के नबी की उठनी को भी। हाँ मेरे दोस्तों, कोई कहे नबी की उठनी को कैसे पीछे कर दिया, तो मैं कहता हूं ये उठनी भी किसकी है? ये उठनी भी किसकी है? नबी की है। बात हज़रत जाबिर सुनना, जुमला सुनना। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते मैं बढ़ता गया, मेरी उठनी दौड़ती गई। हज़रत जाबिर कहते हैं अल्लाह की कसम कभी कभी मैं उठनी की तरफ देखता कि अल्लाह तूने मुझे ऊंट पर बैठा दिया। कहते मेरी उठनी, कहते मामला ऐसा हो गया कि हज़रत जाबिर फरमाते पीछे मुड़कर देखो तो कोई नजर भी नहीं आ रहे। अगर पीछे मुड़ के देखूं तो कोई न, तो हज़रत जाबिर कहते मैं कोने में खड़ा हो गया, भाई अपनी सवारी लेके कोने में खड़ा हो गया, इंतजार करने लगा अभी आएंगे अभी आएंगे। आए, बोलो आए कि नहीं आए? तो हज़रत जाबिर कहते जिन लोगों ने मुझे डांटा था उनको मैंने पूछा भाई तुम्हारी उठनी को क्या हो गया? भाई तुम्हारी उठनी को क्या हो गया? अरे तुम मेरे को कहते थे कि तेरी उठनी को क्या हुआ, तुम्हारी उठनी न भागती है। अरे मेरी उठनी की जवानी देखो, इसकी जौलानी देखो, इसकी रवानी देखो। अब सुनना, हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते चला 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 मंजिल पर पहुंच गया। कहां पर पहुंच गया? अब सुनना, हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते जब मैं मंजिल पे पहुंचा, साथ में बोलो कहां पर पहुंचा? क्या कहते मालूम? हज़रत जाबिर क्या फरमाते, जब मैं मंजिल पर पहुंचा जहां हमको जाना था वहां में आ गया, मैदान है, मैदान बड़ा मैदान। हज़रत जाबिर फरमाते कि मैंने सर्वे किया पूरी जमीन का कि कौन कहां आराम करेगा। मेरे नबी यहाँ आराम करेंगे, हज़रत अबू बकर यहाँ आराम करेंगे, हज़रत उमर यहाँ आराम करेंगे। हज़रत जाबिर फरमाते मैंने अपने लिए कौन सी जगह ढूंढी? सबसे पीछे। क्यों सबसे पीछे? इसलिए हज़रत जाबिर फरमाते मेरे दिल में ख्याल आया अब ये उठनी नहीं बेचूंगा। भाई अब ये उठनी, अरे जो उठनी ऐसी दौड़ती होगी, ऐसी जवानी होगी, ऐसी जौलानी होगी, ऐसी उठनी को कौन बेचेगा? इसलिए हज़रत जाबिर फरमाते मैं जानबूझकर पीछे खड़ा हो गया। कहां खड़ा हो गया? पीछे, ताकि जितने लोग आएंगे आगे आकर अपनी उठनी बांध देंगे, मैं तो पीछे खड़ा रहूंगा। हज़रत जाबिर फरमाते बिल्कुल ऐसा ही हुआ। बहुत देर के बाद मैंने देखा कि सब लोग आ रहे। हज़रत जाबिर फरमाते मेरी नजर पड़ी क्या आ रहे। हज़रत जाबिर फरमाते मैंने सोचा चलो नमाज ही शुरू कर दूं, भाई नफल नमाज पढ़ लो ताकि मैं अपनी नमाज पढ़ता रहूंगा। इसलिए मैं पहले आ गया, सब लोग अपना अपना काम करेंगे। हज़रत जाबिर फरमाते सब लोग अपनी अपनी जगह पर आ गए। हज़रत जाबिर क्या कहते हैं, नाम क्या है हज़रत? क्या फरमाते हैं थोड़ी देर में हज़रत बिलाल आए। कौन आए? और क्या कहा मालूम? हज़रत बिलाल ने आकर क्या कहा, जाबिर अल्लाह के रसूल बुला रहे हैं, अल्लाह के रसूल बुला रहे। और उठनी के साथ अब सुनना, हज़रत जाबिर और हज़रत बिलाल दोनों दोस्त थे और दोस्त के साथ में बातें कर लेता कि नहीं कर लेता। हज़रत जाबिर ने क्या कहा मालूम? ए बिलाल अल्लाह के रसूल बुला रहे हैं लेकिन मेरे को उठनी नहीं बेचता है। अल्लाह के रसूल भले बुला रहे हैं जाएंगे लेकिन मैं उठनी बेचने वाला। तो हज़रत बिलाल तो बिलाल थे, पूरे चेहरे का रंग बदल गया। कहा क्या जाबिर क्या बात कर रहे हो? हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा जाबिर क्या बात कर रहे हो, उठनी को नहीं बेचोगे? अरे अल्लाह के रसूल के साथ सौदा हो गया, अरे नबी के साथ सौदा हो गया, उसको तुम कैंसिल करते हो?
حضرت جابر نے کہا بلال دیکھا نہیں کیسے بھاگتی ہے؟ ارے کیسے بھاگتی، طوفان کی طرح نکل جاتی ہے، تم لوگوں کو تو کسی کو پتہ بھی نہیں چلا میں کیسے نکل گیا، اتنی اچھی اٹھنی کوئی بیچتا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جملہ فرمایا، سب کہہ دو سبحان اللہ کہہ دو۔ حضرت بلال نے فرمایا او جابر، اے جابر تیرا کوئی کمال نہیں، اٹھنی کا کوئی کمال نہیں، میرا کوئی کمال نہیں، یہ میرے نبی کے مبارک ہاتھوں کا کمال ہے، ورنہ تیرا کمال ہوتا تو پہلے یہ اٹھنی اتنا آہستہ کیوں چلتی، یہ تو نبی کے مبارک ہاتھوں کا کمال۔ حضرت جابر کو بھی سمجھ میں تو آ گیا کہ کمال تو وہیں سے آیا۔ حضرت جابر نے کیا کہا، ٹھیک ہے چلو اب تم کہتے ہو تو میں بیچ دیتا ہوں، لیکن ہماری جو بات ہوئی نا وہ اللہ کے رسول کو مت بتانا۔ اس زمانے میں موبائل بھی تو نہیں تھا کہ وہاں خبر کر دے گئے، کہا اللہ کے رسول۔ حضرت بلال نے کہا میں نہیں بتاؤں گا، لیکن چلو اللہ کے رسول بلا رہے، سننا اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم میدان میں تشریف فرما، کہو صلی اللہ ہو، اور وہ حضرت جابر اپنی اٹھنی لے کر آ رہے، سننا ہمارے نبی کا پہلا جملہ السلام علیکم یا جابر، اللہ کے رسول نے سلام کیا، حضرت جابر نے سلام کا جواب دیا، ہمارے نبی نے پہلا سوال پوچھا جابر یہ اٹھنی بیچو گے نا؟ حضرت جابر کرے تو کیا کرے، اس لیے کہ وہاں تو ڈانٹ پڑی تھی، کہاں اللہ کے رسول اسی لیے تو آیا ہوں اٹھنی بیچنے تو آیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اگر بیچنے آئے ہو تو وہاں بلال کو کیا بولے تھے، یہاں اٹھنی بیچنے آئے ہو تو وہاں بلال کو کیا بولے تھے۔ بس حضرت جابر اللہ کے رسول کے قریب بیٹھ گئے، رونا شروع کر دیا، کہا اللہ کے رسول غلطی ہو گئی، آپ کے ساتھ جو سودا کیا وہ کبھی کینسل نہیں ہو سکتا، اللہ کے رسول یہ اٹھنی میں آپ کے حوالے کرتا۔ سننا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بلال وہاں پر کتنا پیسہ چکایا تھا، کہا 40 اوقیہ چاندی۔ ہمارے نبی نے کیا فرمایا، ہمارے نبی نے فرمایا بلال جاؤ اور 40 اوقیہ لاؤ اور جابر کے حوالے کر دو۔ جب جابر کے حوالے 80 اوقیہ ڈیر لگ گیا، اور پھر ہمارے نبی نے کیا فرمایا، جابر خوش ہو گئے؟ جابر نے کہا اللہ کے رسول تو میں ایسے ہی خوش ہوں، آپ کے ساتھ سودا ہو گیا۔ تو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا، جابر وہ چاندی بھی لے لے اور یہ اٹھنی بھی واپس لے لے۔ ارے بولو یہ اٹھنی بھی۔ بس حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب چاندی کا ڈھیر ملا، ارے غریب آدمی کو چاندی کا ڈھیر ملا اور اٹھنی مل گئی، بس حضرت جابر خوشی کے مارے اٹھنی پر بیٹھے، سننا اٹھنی پر بیٹھے اور جانے لگے۔ جب جانے لگے تو ہمارے نبی نے پیچھے سے آواز دی، یا جابر، اے جابر ارجع واپس آؤ۔ حضرت جابر نے کہا اللہ کے رسول پھر بلایا، کہاں آ جاؤ۔ حضرت جابر جب قریب آیا ہمارے نبی نے اتنے پیار سے فرمایا جابر دنیا لے کے جاتے ہو آخرت لے کے نہیں جاؤ گے، دنیا لے کے جاتے ہو۔ حضرت جابر نے کہا مجھے سمجھ میں نہیں آیا، کہا اترو اٹھنی سے اترو، اٹھنی تمہاری ہو گئی، 80 اوقیہ چاندی تمہاری ہو گئی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا بیٹھو جابر یہاں پر بیٹھو۔ حضرت جابر کہتے اللہ کی قسم وہ رات میں کیسے بھولوں، رات کا سناٹا چھایا تھا۔ حضرت جابر کہتے میں میرے نبی کے سامنے بیٹھ گیا، سننا حضرت جابر کہتے میں نبی کے سامنے بیٹھ گیا، میرے نبی نے دونوں ہاتھ اٹھائے اور حضرت جابر فرماتے میرے نبی نے 25 مرتبہ میرے لیے مغفرت کی دعا مانگی۔ کتنی مرتبہ؟ وہ حضرت جابر کہتے میرے نبی تو ایک بار بھی کہہ دیتے تو اللہ میرے کو معاف کر دیتا، ارے میرے نبی 5 مرتبہ بھی کہہ دیتے اللہ میرے کو معاف کر دیتا، لیکن کیا فرماتے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے وہ رات کا سناٹا، حضرت جابر فرماتے میں میرے نبی کے سامنے بیٹھ گیا، میرے نبی نے دونوں ہاتھ اٹھائے، حضرت جابر فرماتے میرے نبی نے 25 مرتبہ فرمایا اللہم اغفر جابرا، اللہم ارحم جابرا، اللہم اغفر جابرا، اللہم ارحم جابرا۔ حضرت جابر فرماتے 25 مرتبہ میرے نبی نے کہا اللہ جابر کو معاف کر دے، اللہ جابر پر رحم کر دے۔ حضرت جابر کہتے میرے نبی مانگتے جاتے میں روتا جاتا، وہ مانگتے جاتے میں روتا جاتا۔ حضرت جابر کہتے میرا پورا چہرہ آنسو سے بھر گیا جب 25 مرتبہ ہو گیا۔ میرے نبی جا آج کی رات تجھے خدا نے دنیا بھی عطا کر دی آخرت بھی عطا کر دی۔ اب سنو حضرت جابر جب اٹھنی پر بیٹھے، اب 1400 تھے، حضرت جابر روتے روتے جا رہے، لیکن کیا کہتے ہوئے جا رہے، حضرت جابر اپنے دوستوں کو کہہ رہے آج کی رات تو میری رات ہے، آج کی رات تو میری رات ہے۔ سارے دوستوں کو کہتے ذرا میرے کو دیکھو آج میری رات ہے، آج نبی نے دنیا بھی مجھے عطا کر دی اور جاتے جاتے آخرت بھی مجھے عطا کر دی۔ دوست اس کی مشہور ہے، اس واقعے کا نام ہی ہے لیلۃ الجبل، اونٹ والی رات۔ کیا نام ہے؟ لیلۃ الجبل۔ یہ واقعہ بہت مشہور ہے، میں نے یہ واقعہ آپ کے سامنے اس لیے سنایا کہ وہ اونٹ میں کمال کیسا پیدا ہو گیا، وہ حضرت جابر کی اٹھنی ہے۔ بولو نا کمال کیسا ہے؟ حضرت جابر کا کوئی کمال تھا نہیں؟ اب سب ساتھ میں بولیں گے تو ذرا جمے کی بات، بولو نا حضرت جابر کا کوئی کمال تھا؟ وہ حضرت بلال آئے تھے انہوں نے سمجھایا بجھایا، ان کا کوئی کمال تھا؟ کھڑے بولو نا کمال تھا؟ نہیں۔ میرے دوستوں نے حضرت جابر کا
कमाल, ना हजरत बिलाल का कमाल। कमाल अगर था, बोलो बोलो साथ में बोलो, कमाल अगर था तो नबी के मुबारक हाथ का था। बोलो सुभान अल्लाह। अच्छा एक बात आपको बताऊं, नबी का मुबारक हाथ एक जानवर पर पड़े, ऊंट तो जानवर है ना। खड़े सुनो मेरे, सुनो नडियाद के जवानों सुनो, नबी का मुबारक हाथ, नबी का मुबारक हाथ एक जानवर पर पड़े, ओ जानवर की किस्मत बदल गई। अरे बोलो बदल गई कि नहीं बदल गई? हमारे नबी का मुबारक हाथ वो उठनी पर आया, उसकी किस्मत बदल गई। अरे जो उठनी बूढ़ी थी वो जवान हो गई, जिसको चलना नहीं आता था उसमें जौलानी आ गई, जो धीरे धीरे चलती थी उसमें रवानी आ गई। अरे मेरे दोस्तों, नबी का मुबारक हाथ एक उठनी पर आया, साथ में बोलो नबी का मुबारक हाथ जानवर पर आया तो उसकी किस्मत बदल गई। तो नबी की शरीयत अगर मेरे को और आपको मिले तो क्या हमारी किस्मत नहीं बदले? अरे हाँ बोलो या ना बोलो भाई? भाई नबी का मुबारक हाथ जानवर पर आए तो जानवर की किस्मत बदले, और वही नबी की मुबारक नमाज, बोलो बोलो नबी की मुबारक नमाज, नबी का मुबारक कुरान, नबी का मुबारक रहन सहन, नबी का मुबारक तरीका अगर वो हमारे पास आए तो क्या हमारी किस्मत नहीं बदले? मेरे दोस्तों नाराज मत हो, मैं सिर्फ एक छोटी सी बात आपको, सिर्फ एक हदीस पाक में सुनाता हूं, उसके बाद आगे देखते क्या करना है। ठीक है, सुनाऊं ना?